صحت انصاف کارڈ وہ تقسیم کریں گے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں. سلیم اللہ سوات سے. تاریخی روزہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان پخپل لاسو باندې د دې افتتاح کوي او دا د سوات دی سمیع الله ولد کریم الله د پخپل لاس باندې هغه یہ صحت انصاف کارڈ ہے جو پورے پاکستان کو دیا جائے گا. لیکن آج اس کا بات خیبر پختونخوا کے ملاکنڈ ڈویژن اور سوات سے کیا جا رہا ہے. میں لوور چترال سے محمد عباس کو, دیراپر سے اسرار الدین, دیر لوئر سے ارشد علی اور ملکنڈ سے اکرام اللہ, آپ سب کو مبارک ہو. آپ کے جوش, آپ کے جذبے کو سلام. انصاف یوتھ ونگ. میں پی ٹی ایم کے لیے ان کے لیڈروں کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں, وہ بھی علامہ اقبال کا ہے. اس کے بعد جلدی کرتا ہوں. سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا, عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی, یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا, دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال, سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. اب میں دعوت خطاب دوں گا اپنے ایک نڈر نوجوان لیڈر, اور جس نے اپوزیشن کو ہر محاذ پر نکیل ڈالی. جب وہ بولتے ہیں تو اپوزیشن کی چیخیں نکلتی ہیں. میں بلاتا ہوں وفاقی وزیر مراد سعید کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندہ باد پختنو زندہ باد. زاندہ پر اللہ سپڑ کوئی وہی محبت کون کرتا ہے, سیاست کون کرتا ہے, مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے. ہم نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں, ورنہ سبھی ٹکڑوں پتے ہیں بغاوت کون کرتا ہے. میرے پاکستانیوں, آپ نے ثابت کر دیا آج اپنے لیڈر کو کہ ملاکنڈ ڈویژن کل بھی عمران خان کا تھا, آج بھی عمران خان کا ہے اور کل بھی عمران خان کا ہوگا. میں پرائم منسٹر صاحب ان لوگوں کی طرف سے اور پوری ملاکنڈ ڈویژن کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے. تعلیمی ادارے بن رہے ہیں, صحت کے مراکز بن رہے ہیں, ہسپتال بن رہے ہیں, سڑکیں بن رہی ہے. لیکن دو چیزوں پہ جناب پرائم منسٹر صاحب آپ کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ دو چیزیں, ایک صحت انصاف کارڈ کہ میرے مزدور کو, میری دکاندار کو, میری دیہڑی دار کو, میرے ہر پاکستانی کو مفت اور بہترین علاج آج سے پورے ملاکنڈ ڈویژن میں ملے گا. اس کے لیے میں پوری لوگوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دوسرا پرائم منسٹر صاحب آپ کا خاص شکریہ, کیونکہ ہمارے خیبر پختونخوا اور ملاکنڈ ڈویژن کے زیادہ تر لوگ پاکستان سے باہر ہیں, اور ان کو بڑا دکھ ہوتا تھا کہ جب یہاں پہ نواز شریف اور زرداری جیسے لوگ باہر جاتے تھے ان کی ٹانگیں کانپتی تھی, ماتھے پہ پسینہ ہوتا تھا, اور وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے. آج ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بیرونی ملک پاکستانیوں کو آپ نے جیل سے رہا کیا. ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہمارے بیرونی ملک پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جب دنیا کے ایوانوں میں
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से आप आगाज करते हैं, मदीना की रियासत की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, कश्मीर का मुकदमा लड़ते हैं, फलस्तीन की बात करते हैं, तो ये पूरे नौजवान, पूरा डिवीजन, पूरा पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर साहब आपको खिराजे तहसीन पेश करता है। पाकिस्तानियों, आजकल एक सर्कस लगा हुआ है और मैं आज आप सबको बताने आया हूं कि ये जो सर्कस लगा हुआ है इसकी वजह क्या है। पहले मुल्क को 24,000 अरब का कर्जा लिया। राजा मोर्ता राजा मोर्ता राजा मोर्ता राजा मोर्ता राजा मोर्ता यौमेन पहले हमारे मुल्क को मकरूज बना दिया, फिर जब कोरोना आया तो इन्होंने सोचा कि हमने तो एक अस्पताल नहीं बनाया, क्योंकि हमारा पेट भी खराब होता है तो बाहर इलाज के लिए जाते हैं। तो इमरान खान कोरोना का मुकाबला कैसे करेगा जब दुनिया की मजबूत मईशतें गिरती दिखाई दी, जब दुनिया के बेहतरीन सेहत के निजाम तबाह हो गए, तो इमरान खान की हिकमत अमली पे तनकीद करने लगे। अल्लाह ने इमरान खान को गुरू किया और उसकी एक वजह थी इमरान खान का गरीब का एहसास कि मेरे मजदूर का, मेरे दिहाड़ीदार का, मेरे दुकानदार का, मेरे ड्राइवर का, रक्शे वाले का क्या होगा। इमरान खान उनका सहारा बना। अल्लाह ने इमरान खान की मदद की। लेकिन जब फेटअप की कानून साजी थी, मेरे पाकिस्तानियों सुनिए, फेटअप का ब्लैक लिस्ट मतलब कि पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं होगी। सरमायाकारी ना होना मतलब कि यहाँ पे कारोबार नहीं होगा। कारोबार ना होना मतलब कि रोजगार नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया में पाबंदियां लगेगी। जब इसकी कानून साजी इमरान खान करने पार्लियामेंट गए तो मेरे पाकिस्तानियों, उन्होंने ये कागज दिया, सुनिए कि ये सर्कस क्यों हो रहा है। सुनिए, ये कागज दिया, इस कागज में क्या लिखा है कि नवाज शरीफ का पानामा जो आपको लूटा है वो माफ कर दो, जो जरदारी के जाली अकाउंट से वो माफ कर दो, जो का टीटी स्कैंडल है वो माफ कर दो। इमरान खान ने कहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मेरी जान भी चली जाए, आपने मेरे पाकिस्तानियों के साथ जो किया है, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो मेरे पाकिस्तानियों सुनिए, मतलब जवाब रहा कोई, सुनिए, मैं आज ये मुकदमा आपके सामने लेकर हूं कि ये चोर कहते हैं कि जो अवाम को लूटा है वो पैसा मुआफ कर दो। क्या आप लोग माफ करोगे? जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल छीना है क्या माफ करोगे? जो बाहर आपके पैसे से जायदादें बनाई है क्या माफ करोगे? जो इन्होंने आपके अस्पतालों का, दवाइयों का, स्कूलों का, पानी का, सड़कों का पैसा चुराया है क्या माफ करोगे? माफ करोगे? तो आज मीडिया दिखा दे, प्राइम मिनिस्टर साहब आपने जो फैसला किया था अवाम का भी ये फैसला है। और आज मैं अपोजिशन को एक दफा फिर कहता हूं, सड़कों पे निकलना है, निकलो। आप फलस्तीन और इसराइल और इंडिया का मुकदमा लड़ने जा रहे हो, मोदी के यार बनने जा रहे हो, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हो। ये कागज था आपका। मेरे मराकन डिवीजन के लोगों ने फैसला सुना दिया कि हम इसे नहीं मानते, हम मुस्तरद करते हैं, हम मुस्तरद करते हैं। जमा पुख्तनो जरंजात ख्वाड़मा खुदवा खबरे सरकुमा वही विरची र क़यामत न कौ नु सबकौ, विरची र क़यामत न कौ नु सबकौ, स्तान ची बगावत न कौ नु सबकौ, ताकु मुन तोल उमर पवीनु लंबवलियु, स्तान ची नफरत न कौ नु सबकौ। तमा पुख्तनो अल्लाह खादा और बादशाह तई सीएम से बरस तफसीली खबरी कई इंशाअल्लाह द मलकन डिवीजन द तब्दीली द बदलून सफेर बजारी दलता मोटरवे द जोड़ करे रे यूनिवर्सिटी तो जोड़ कड़ी दा दिर तब मोटरवे वर्काऊ शंगले तब वर्काऊ परावान काल की प्यागाज काऊ और इंशाअल्लाह मलकन डिवीजन उठोल पची पैक की शामिल को अल्लाह खादा और बादशाह तई। बस
Chipahawashī bāturtrina yarīgī, Bās Chipahawashī bāturtrina yarīgī, Bātulla sa pakār dī, Chi da Bās sara jangīgī, اور دی غلولہ سے پکار دی عمران خان سره جنگی گی. اب میں بلاتا ہوں وزیر اعظم عمران خان کے ایک اور نڈر سپاہی جنہوں نے مشکل وقت میں صوبے کو بہترین لیڈرشپ فراہم کی, بڑے احسن اور کامیابی سے فاٹا کا مرج یقینی بنایا, جن کی محنت اور کاوشوں کی بدولت آج کا یہ بڑا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچا. ذرا غوالم خپل وزیر اعلیٰ درون وزیر اعلیٰ محمود خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. Honorable Prime Minister of Pakistan جناب عمران خان صاحب, گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان صاحب, مراد سعید فیڈرل منسٹر, MNAs, MPs, provincial ministers, اور زما د ملکن ڈویژن د سوات د دې علاقې غیور د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو, د SF د یوت ځوانانو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ آپ ہمارے دعوت پر یہاں پر آئے ہیں, اپنے مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے یہاں پر تشریف لائے ہیں. تو میں ان کو ویلکم بھی کہتا ہوں اپنی طرف سے, اور آپ کی طرف سے ان کو ویلکم کہتا ہوں یہاں آنے پر. میرے دوستو, PDM کے حوالے سے مراد سعید نے بات کی, میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا, پرائم منسٹر صاحب اس پہ بات کریں گے, چونکہ ایز اے چیف ایگزیکٹو آف خیبر پختونخوا میں اپنے صوبے کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے. جو آج صحت انصاف کارڈ جس کی ابتدا پوری خیبر پختونخوا کے لیے لاکھ فیملیز کے لیے یہ اکتوبر میں 31 اکتوبر میں اس کی افتتاح ہو چکی ہے. آج پرائم منسٹر صاحب اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے. یہ 3 بلکہ 4 پورشن میں ہے. ایک یہ ہے کہ اکتوبر میں ملکن ریجن, دسمبر میں ہزارہ ریجن, اور جنوری میں یہ سینٹرل ہمارا پشاور ریجن, اور اس جنوری کے آخر تک یہ ساؤتھ ریجن اس پہ کمپلیٹ کور ہو جائے گا. جو وعدہ پرائم منسٹر صاحب نے آپ سے کیا تھا, پچھلی گورنمنٹ میں ہم نے صحت انصاف کارڈ کی ابتدا کی تھی جس کا بہت اچھا امپیکٹ آیا تھا. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. تو پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے مدینہ کی ریاست کے حوالے سے, انشاءاللہ پاکستان مدینہ کی بنے گی, انشاءاللہ بنے گی. یہ اس کی طرف پہلا قدم ہے, اور یہ خیبر پختونخوا پہلا صوبہ جو اس کی طرف جا رہا ہے. پوری خیبر پختونخوا کے لوگوں کو 10 لاکھ روپے تک مفت صحت کی سہولیات میسر ہوں گی. میں اپنی ٹیم کا مشکور ہوں, ہیلتھ منسٹر کا اپنی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پہ کام کیا. میں نے پہلے سے ان سے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے کے پورے خیبر پختونخوا کے لوگ اس سے مستفید ہو سکے. باقی میرے دوستوں, میرے بھائیوں, نوجوانوں, یہ سو خبریں بس صرف پختو کے وکما ٹھیک تک نا اس بتا دا اس پہ گورے زمین پہ دے کارڈ بارے مل مقام علاج کیے کو بنا گئی, اب مولانا سے پہ علاج کیے کو بنا گئی. بڑا پریدے چیو کی یار, پریدے چیو کی مغلے غصہ ندی کڑی مخو والے اکڑل کنا پریدے دا علاج ہوگی. بس دوستانو, دلتے کی پورا دا ملکن ڈیویژن ناختک راغلی دی,
زه دوه درې خبرې کلیر کوم. دیر ته زه تللی وم، هلته ما یو ډېر غټ شمولیت کړی و، ډېر خلک پارټۍ کې شامل شوي وو. هلته ما دا کلیر کړې وه چې کم کار سوات کې کېږي هغه به په ډېرا اسماعیل خان کې هم کېږي، چې کم کار سوات کې کېږي هغه به په دیر په چترال کې هم کېږي، چې کم کار سوات کېږي هغه به په بونیر په شانګله په ټګرام په هزاره کې هم کېږي، چې کم کار دلته کېږي هغه به په پېښور کې هم کېږي انشاءالله. داسې به نه وي چې د کم ځای نه وزیر اعلی راشي هغه به صرف خپل حال کوي او خپل وطن سیټ کوي. نه، زه درته وایم دا خړه خاوره شین اسمان هم زما دی، دا خړه خاوره شین اسمان هم زما دی. دا سوات باجوړ دیر شانګله بونیر چترال بیای خان هزاره پېښور باجوړ ساوت وزیرستان دا ټول زما دی. زه داویدار یم د دې ټولو. دا څه چې راشي دا صرف خپل علاقې ټیک کوي، خو انشاءالله دا وزیر اعلی تاسو ورته خپل وزیر اعلی ویلی دا د خیبر پښتونخوا خپل تاسو وزیر اعلی دا به ټول علاقې وزیر اعلی. زه خان صاحب ته وایم چې دا خیبر پښتونخوا مخکې هم ستا وه اوس هم ستا ده او بیا به م انشاءالله ستا وي. یي به که نه اواز نه راځي، یي به که نه وي، یي به انشاءالله. انشاءالله خیبر پښتونخوا به کاروباري هب جوړېږي. وایي څنګه به جوړېږي؟ دا موټر ویز دا ایکسپریس ویز به دلته جوړېږي، د دیر ایکسپریس وی به هم جوړېږي، د شانګله د بیشام ایکسپریس وی به هم جوړېږي، د پېښور ډوډۍ خان ایکسپریس وی به هم جوړېږي. دا ټول روټونه به جوړېږي انشاءالله. نن کو زما صوبې ته غټ تکلیف دی هغه د فوډ سکیورټي ده. ما د پرایم منسټر صاحب سره خبره کړې ده 6 لکه ایکړ ځمکه چې دا پوټنشل دی چې په خیبر پښتونخوا کې دا موږ د اوبو د لاندې راولو او زموږ د غنمو او د خوراک چې کومه مسله ده انشاءالله دا به موږ حل کوو او په دې دوري حکومت کې به د هغې افتتاح کوو چې په ساودرن بیلټ کې د مولانا صاحب جنازه وباسو انشاءالله. اخیره کې پرایم منسټر صاحب تاسو ته تقریر کوي. زه نور ستاسو په منځ کې حایل کېدل نه غواړم. په تلو تلو کې یوه ناره به وباسو پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے جا رہی ہیں. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. اب میں اس ہستی کو دعوت دے رہا ہوں جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ کھلاڑی نہیں بن سکتا، لیکن وہ دنیا کا نمبر 1 پلیئر بن کر دکھایا. انہوں نے کہا ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے، کپتانی میں ورلڈ کپ جتا کے دکھایا. کینسر اسپتال نہیں بنا سکتے، انہوں نے شوکت خانم کینسر اسپتال بنایا. کہا وہاں مفت علاج نہیں ہو سکتا، 80% سے زیادہ مفت علاج ہو رہا ہے. نمل یونیورسٹی بنائی. کہا یہ سیاست نہیں ہوتا. آج اللہ کے فضل سے جو 2 پارٹی سسٹم تھا اس ملک کے اندر، اس 2 پارٹی سسٹم کو توڑ کے رکھ دیا. کہتے وزیر اعظم نہیں بن سکتا، آج اس ملک کے وزیر اعظم ہیں محترم جناب عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب چیف منسٹر پختونخوا محمود خان، میرے وزراء، میرے ایم پیز اور مینگورا کے غیور عوام، میں سب سے پہلے اس شاندار استقبال کا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ.
میں محمود خان کو آج خاص مبارک دینا چاہتا ہوں 2 چیزوں کی. ایک کہ جو آج صبح مجھے انہوں نے گبین جبہ کا دورہ کروایا، جو ایک نئی ٹورزم کے لیے جگہ بنا رہے ہیں. محمود خان میں آپ کو اس لیے مبارک دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ سوات بالکل بدلنے والا ہے. ایک ایکسپریس وے کی وجہ سے، موٹر وے کی وجہ سے، اور دوسرے یہ جو ٹورزم کے علاقے آپ کھول رہے ہیں یہاں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اس قسم کی خوشحالی آ رہی ہے جو کبھی پہلے سوات میں نہیں آئی. ٹورزم، میرے نوجوانوں ایک بات سن لیں کہ ٹورزم ایک ایسا شعبہ ہے جس میں اتنا زیادہ پوٹینشل ہے، یعنی وہ اتنا تیزی سے بڑھ سکتا ہے. کوئی ایسی چیز اتنے تھوڑے وقت پہ اتنی زیادہ خوشحالی نہیں پاکستان میں لا سکتی جو ٹورزم ہے. اور ٹورزم کے لیے اب جو پختونخوا کی حکومت نے جو مجھے نئی جگہیں بتائی ہیں، تو ایک تو پختونخوا اور سوات کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن دوسرا پاکستان کے لیے اچھا ہے کہ باہر سے ٹورزم جتنی بڑھتی جائے گی، ڈالر بڑھتے جائیں گے، ملک میں خوشحالی آتی جائے گی. تو ایک تو پہلی یہ محمود خان ٹورزم کی مبارک. دوسری چیز جو آپ نے پہلا صوبہ پاکستان میں جو آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے اپنے سارے شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دینا ہے، یہ محمود خان آپ نے اللہ کا کام کیا ہے. اللہ آپ سے خوش ہوگا. میرے نوجوانوں، ایک پرائم منسٹر اپنی عوام کا باپ کی طرح ہوتا ہے، اور باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے. تو میں آج سب کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے. نوجوانوں میری بات سن لیں، سارا وقت آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے 2 راستے آئیں گے. ایک راستہ آپ کی عظمت کا راستہ جس کو اللہ نے نعمتیں بخشی، اور دوسرا آپ کی تباہی کا راستہ. جو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بخشی وہ کون سا انسان تھا؟ وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے حبیب تھے. اور اللہ نے آپ کو قرآن میں کہا راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو. اللہ کا حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو. تو ان کی سنت، ایک تو ان کا کردار تھا، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے وہ. نہ کبھی ایسا لیڈر آ سکتا ہے، نہ کبھی آئے گا، نہ کبھی ایسا عظیم انسان آ سکتا ہے، نہ آئے گا، نہ پہلے کبھی آیا ہے. اور دوسری ان کی سنت مدینہ کی ریاست تھی. اور مدینہ کی ریاست میں 2 چیزیں تھیں. سب سے پہلے انسانیت کا نظام تھا، اور دوسرا قانون کی بالادستی تھی. قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے. اور وہ مدینہ کی ریاست کی وجہ سے، اس ماڈل سے مسلمانوں نے کئی صدیوں تک دنیا کی امامت کی. تو آج ہم جو پاکستان بنا رہے ہیں وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ، سب سے پہلا اصول انسانیت کا. اور جو محمود خان
آپ نے فیصلہ کیا کہ سارے پختونخوا کے لوگوں کو آپ ہیلتھ کارڈ دیں گے, ہیلتھ انشورنس دیں گے, یعنی 10 لاکھ روپیہ ایک خاندان کے پاس ہوگا. کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروانا چاہے 10 لاکھ روپے تک کروا سکے گا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے نوجوانوں, یہ اتنی بڑی نعمت ہے. ایک غریب گھر میں بیماری ہوتی ہے اور اس غریب گھر میں پیسہ نہیں ہوتا علاج کروانے کا. سوچیں اس گھر پہ کیا گزرتی ہے. وہ بیچارے قرضے لیتے ہیں, گھر مقروض ہے, اپنے قریبی بچوں کو ماں باپ کے علاج کرواتے کرواتے گھر قرضوں میں چل جاتا ہے. اس لیے اتنی بڑی نعمت کہ ایک گھر میں اطمینان ہوگا کہ اگر کوئی بیمار, میرا باپ بیمار ہو, ماں ہو, میرے بچے ہوں, میرے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. کسی بھی ہسپتال میں, گورنمنٹ کا ہسپتال یا پرائیویٹ ہاسپٹل, کسی بھی ہسپتال میں جا کے میں علاج کروا سکوں گا. مبارک دیتا ہوں میں آپ کو, محمود خان اور پختونخوا کے لوگوں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو اور ہم چیزیں کر رہے ہیں, جو نیا پاکستان ہاؤسنگ, یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا کہ گورنمنٹ ایسے گھر بنائے گی کہ غریب آدمی قسطوں میں گھر خرید سکتا ہے. جو وہ کرایہ دیتا ہے اس کرائے کی جگہ وہ قسطیں دے گا اور اس کا اپنا گھر ہو جائے گا. سب سے زیادہ ضرورت ہے انسان کو اپنے گھر کی ہوتی ہے, اپنی چھت کی ہوتی ہے, اور عام آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کہ اپنا گھر بنا سکے. اس لیے یہ جو دوسری چیز ہم کرنے جا رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگی. دیر ہمیں اس لیے لگی کہ جو قانون تھا, اور کلوزر لا قانون تھا, وہ عدالتوں میں 2 سال سے تھا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ قانون وہ عدالتوں سے فیصلہ ہو گیا ہے, اور اب انشاءاللہ ہم وہ نکل جائیں گے اس سفر پہ کہ ہمارے لوگوں کو, جو غریب لوگ ہیں, جو تنخواہ دار ہیں, جو مزدور ہیں, ان کو موقع ملے گا اپنا گھر لینے کے لیے. اور تیسری چیز کہ پاکستان میں ہم ایک تعلیمی نظام لے کے آ رہے ہیں. یہ ہماری 73 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ یہ طبقاتی نظام, انگلش میڈیم امیر کے لیے, اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے, انشاءاللہ جو ایک تعلیم کا نظام لے کے آ رہے ہیں, یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوگا. موقع ملے گا غریب گھرانوں سے بچوں کو اوپر آنے کا. وہ بھی اوپر آ سکتے ہیں, وہ بھی پروفیسر بن سکتے ہیں, ٹیچر بن سکتے ہیں, ڈاکٹر بن سکتے ہیں. اور انشاءاللہ جو چوتھی چیز ہے, قانون پختونخوا میں بھی پاس ہو گیا ہے اور اب پنجاب میں بھی, کہ جو کیسز عدالتوں میں لگتے ہیں وہ 1 سال کے اندر وہ کیس کا فیصلہ ہونا پڑے گا. جو ہم نے نیا سول پروسیجر ایکٹ پاس کیا ہے, 1 سال سے زیادہ کیس نہیں جائے گا. زمینوں کے کیسز 20-20 30-30 سال تک چلتے ہیں, لیکن پختونخوا میں اور پنجاب کے اندر جو قانون ہم نے پاس کر دیا ہے, انشاءاللہ 1 سال کے اندر کیس ختم ہوں گے, تاکہ یہ جو زمینوں کے کیسز, ساری عدالتیں بھری ہوئی ہیں, زمینوں کے کیسز ختم نہیں ہوتے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی انصاف کے نظام میں آئے گی. اور اب جو دوسری چیز, مدینہ کی ریاست کی بنیاد 2 اصولوں پہ تھی. انسانیت پہ فلاحی ریاست بنی تھی دنیا کی تاریخ میں پہلی, جو انشاءاللہ پاکستان کو ہم بنانے چلے ہیں, اور دوسری قانون کی بالادستی. اب یہ جو ڈرامہ ہوا ہے
سارے پاکستان میں بڑے ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں. میں نے سارے پاکستان کے ڈاکوؤں کا نام لیا, ڈیزل کا نام نہیں لیا. سب اکٹھے ہو گئے ہیں. اچھا اب یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ یہ سنیں یہ کیا چاہ رہے ہیں میرے سے؟ یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ ایسے ہے, نوجوانوں سنو, یہ ایسے ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی ڈاکہ مارتا ہے, ساری چیزیں چوری کر کے لے جاتا ہے, گھر بچارے لوگوں کو قرضے لینے پڑتے ہیں, کھانے پینے کے لیے قرضے, بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے قرضے, ہسپتالوں کے لیے علاج کے لیے قرضے. تو وہ گھر مقروض جو گھر ہوتا ہے وہ جا کے ان ڈاکوؤں کو پکڑتا ہے, کہتا ہے میرا پیسہ واپس کرو. اور وہ ڈاکو کہتے ہیں کہ نہیں, ہم قانون سے اوپر ہیں, ہم پیسہ نہیں واپس کریں گے. ایک لندن جا کے بیٹھ جاتا ہے, بڑی ایکٹنگ کرتا ہے کہ بڑا بیمار ہے, ہم سب کو ترس آ جاتا ہے اس کے اوپر. بیچاری عورتیں اس کی شکل دیکھ کے رونا شروع ہو جاتی ہیں. عدالتوں کو بھی ترس آ جاتا ہے کہ عمران خان اس کو باہر جانے دو. میں نے ویسے عدالتوں کو کہا, میں نے کہا کم از کم پیسے تو رکھ لو, 7 ارب رکھ لو باہر جانے سے پہلے, کیونکہ یہ پیسے کا تو پجاری ہے, پیسے کی تو پوجا کرتا ہے یہ. بہرحال وہ باہر چلا گیا. پہلے تو کوشش کی اس نے کہ کسی طرح NRO مل جائے گا, بڑی کوشش کی اس نے. اس کی بیٹی بھی یہاں چپ, وہ بھی چپ, پوری کوشش کی NRO مل جائے گا. لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ عمران خان NRO نہیں دینے لگا. جب اس کو یہ علم ہو گیا کہ اب جو مرضی بلیک میل کرے عمران خان NRO نہیں دے گا, اس نے جو اب گیم شروع کی ہے باہر بیٹھ کے, میرے پاکستانیوں یہ سن لو, یہ جو اس نے گیم شروع کی ہے کہ پاکستانی فوج کو اٹیک کر رہا ہے, پاکستانی عدلیہ کو بھی, فوج کو, اور فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور ISI چیف کو بدلو. یعنی کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو. اپنا پیسہ بچانے کے لیے لندن میں بیٹھ کے فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو آرمی چیف کے خلاف. اس سے زیادہ بڑا ملک کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ یہاں اس کی بیٹی وہ بھی وہی بات کر رہی ہے, لیکن اس کے بیٹے یہاں آ کے نہیں کر رہے, کیونکہ اگر بیٹے کرتے تو وہ جیلوں میں ہونا تھا. بیٹی اس لیے کہ یہاں ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں, ہمارے ملک میں عورتوں کا احترام ہے. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ زبان استعمال کر رہی ہے ایک اس فوج کے خلاف جو ہر روز اپنی قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کے لیے. ایک انتہا پسند, ایک ہمارا مخالف ہندوستان میں جو پرائم منسٹر, ایک انتہا پسند جو اسلام سے بھی مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے, جو کشمیر میں ظلم کر رہا ہے, جن کا سیکیورٹی ایڈوائزر دھمکیاں دے رہا ہے پاکستان کو, جو دہشت گردی کر رہے ہیں پاکستان میں, اس وقت اپنی فوج کے خلاف جو زبان استعمال کر رہی ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ کوئی اور ملک ہوتا آج اس کو جیل میں ڈالتے، لیکن یہاں عورتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کو اجازت ہے کہ کھل کے بات کرے. لیکن وہ نواز شریف گیدڑوں کی طرح باہر بیٹھ کے بول رہا ہے. بیٹے بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں پیسہ چوری کر کے. میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری قوم، میرے پاکستانیوں یہ سمجھ جائیں کہ یہ پاکستان میں ایک ایسا فیصلہ کن وقت ہے جدھر وہ بڑے بڑے ڈاکو جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے اور ان کو کوئی اس ملک کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا تھا، جو 2 میجر پارٹیوں کے سربراہ زرداری اور نواز شریف 30 سال سے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے، وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے. زرداری کو جیل نواز شریف نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا. نواز شریف کے اوپر کیس زرداری نے کیے. آج دونوں اکٹھے ہو کے اور یہ پیغام دے رہے ہیں پاکستان کو کہ یہ کوئی خاص اللہ کی مخلوق ہے جو قانون سے اوپر ہے. قانون کی بالادستی کا مطلب سب قانون کے سامنے ایک برابر ہے. یہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قوم. خیبر پختونخوا میں صحت سہولت کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب، اس کا افتتاح کیا. سوات میں وزیر اعظم عمران خان موجود، عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں. بے روزگاری میں چوری کرے لاکھوں کی تو وہ کتنے سال جیل میں رہتا ہے، اور جو لوگ اربوں روپے کی چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے جائیں وہ کہیں کہ ہمیں NRO دے دو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو NRO دینا چاہیے؟ نہیں. کوئی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کو NRO دینا چاہیے؟ جس دن، نوجوانوں یہ سن لو، جس دن میں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ان ڈاکوؤں کو جس دن میں نے NRO دیا، میں اس دن اپنی ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا. جنرل مشرف نے اس ملک کو، ان دونوں کو، شریف کو اور زرداری کو NRO دے کے سب سے بڑا ظلم کیا پاکستان سے. کیونکہ جب وہ NRO دیا گیا اس کے بعد ان دونوں نے 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ 4 گنا زیادہ بڑھایا. 6,000 ارب سے ہمارا قرضہ 10 سالوں میں 30,000 ارب پہ گیا. 60 سال میں ہمارا قرضہ 6,000 ارب تھا. اس NRO کی وجہ سے ہمارا قرضہ 30,000 ارب پہ گیا، جو آج ہمیں بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے ان کی چوری کا. اس لیے پاکستان کے لوگوں یہ سمجھ جاؤ کہ یہ ملک ترقی تب کرے گا جب اس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی اور پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے گا جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا خواب تھا. اور انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں نے پوری طرح اپنا پورا زور لگاؤں گا، اپنا زور لگا رہا ہوں یہ 2 چیزوں کو کرنے کے لیے، ایک پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے اور دوسرا پاکستان کے اندر قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے. میں آخر میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. سوات کے لوگوں، ملاکنڈ کے لوگوں، ہمیشہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. سوات میں وزیر اعظم عمران خان عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی صورت بھی انصاف کی فراہمی پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہمارے ملک میں عورتوں کا احترام کیا جاتا ہے، اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے.
انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ انصاف اور احساس پر کھڑی تھی. ہماری کوشش ہے کہ ہم دونوں تقاضے ریاست مدینہ کے پورے کریں, اس کو فلاحی ریاست بنائیں. ناظرین, خبرنامے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. فوری خبر ہو, رائے یا تجزیے, ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت, ٹاک شوز, خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش. پی ٹی وی نیوز فیس بک اکاؤنٹ پر 30 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. پی ٹی وی نیوز, درست ہر وقت پر وقت. وزیر اعظم عمران خان نے سوات میں صحت سہولت کارڈ منصوبے کا افتتاح کر دیا اور کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم نے شہریوں میں صحت سہولت کارڈ تقسیم کیے. صحت سہولت کارڈ کے تحت ہر گھرانے کو 10 لاکھ روپے تک مفت علاج کی سہولت میسر ہوگی. پروگرام کے تحت سرکاری کے ساتھ ساتھ نجی ہسپتالوں میں بھی علاج ممکن ہو سکے گا. وزیر اعظم سعد الشریف ہسپتال کے نئے بلاک کا افتتاح بھی کیا. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ملک معاشی میدان میں ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. ML1 منصوبہ ملک میں اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ نئے پاکستان میں تمام مذاہب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں اور اقلیتوں کے لیے سہولیات کی فراہمی ہماری ترجیح ہے. وہ حسن عبدال ریلوے اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد. حسن عبدال ریلوے اسٹیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. ہمارا ویژن ہے کہ پاکستان وہ ملک بنے جسے کسی کے آگے نہ ہی ہاتھ پھیلانے پڑے اور نہ ہی کوئی قرض لینا پڑے. وزیر اعظم نے کہا کہ ML1 منصوبہ نہ صرف پاکستان ریلویز بلکہ ملک کی مجموعی معاشی ترقی کے لیے روشن باب ثابت ہوگا. ML1 پاکستان میں پہلی دفعہ بہت بڑی ریلوے کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور اس سے جو روزگار ملے گا اور اس سے جو ہماری اکانومی کو جو کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس, اس کو جو فائدہ ہوگا اس ML1 سے وہ انشاءاللہ پاکستان کو ایک اور لیول پہ لے جائے گی. ہماری اکانومی اٹھنی شروع ہو گئی ہے اور جو بھی اب آپ بزنس کمیونٹی سے پوچھیں تو یہ بڑی دیر کے بعد اتنی تیزی سے ہماری معیشت آگے بڑھ رہی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ نئے پاکستان میں تمام مذاہب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں. موجودہ حکومت نے سکھ برادری کو ان کے مقدس مقامات تک آسان رسائی کے لیے ترجیحی اقدامات کیے اور کرتارپور راہداری اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے جدھر باہر سے لوگ آئیں اور دینی جگہ ہیں جو بدھسٹ کے لیے ہیں, جو سکھ برادری کے لیے ہیں, جو ہندوؤں کے لیے ہیں, ان ساروں کو ہم ٹھیک کریں تاکہ باہر سے لوگ بھی آئیں پاکستان کے اندر. اور ہمارے جو پہاڑ ہیں, جو ہماری مختلف خوبصورت اللہ نے اس ملک کو نعمتیں دی ہیں, یہ ٹورزم کے لیے پاکستان دنیا میں ایک سینٹر بن سکتا ہے. ہمارے نئے پاکستان میں جو بھی جس کا مذہب ہو وہ سب برابر کے شہری ہیں. یہاں حسن عبدال میں ہر سال سکھاتے ہیں. تو یہ جو آج ریلوے اسٹیشن انوگریٹ کیا, اس سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا
कि 127 साल कदीम हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की तज़ीन और आराइश का मकसद सिख यात्रियों के लिए उनकी इबादतगाहों तक रसाई में आसानियां पैदा करना है। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिख यात्रियों के लिए चलाई जाने वाली खसूसी ट्रेन का मुआयना किया। इससे पहले हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पहुंचने पर वज़ीर आज़म ने रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। सिख यात्रियों के लिए सफरी सहूलियात की फराहमी हुकूमत के उस रोशन ख्याल विजन की गमाज है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को वो तमाम हकूक हासिल हैं जो दीगर शहरियों के हैं। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हसन अब्दाल। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाक़िर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कोरोना आलमी वबा ने पूरी दुनिया की मईशत को शदीद मुतासर किया है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर और महदूद वसाइल के हामिल मुल्क माशी तौर पर शदीद मुतासर हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के चैलेंज के बावजूद ज़र मुबादला की शरह में इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। हमारे सुफरा माशी मैदान में सरमायाकारी के मुयस्सर मौक़ों और हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों को दुनिया भर में मुतारिफ करवा रहे हैं। वज़ीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं कि पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। हमारा मकसद मुल्क में मकामी वसाइल से एनर्जी की शरह पैदावार बढ़ाना है। इस्लामाबाद में डेनमार्क के सफीर से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा 2025 तक काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा 20% हो जाएगा। काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों की तकमील मुसाफरती बोली के जरिए की जाएगी। उन्होंने कहा तवानाई के शोबे में सरमायाकार को रोक देने के लिए शरीयत को यकीनी बनाया जाएगा। तवानाई मार्केट को वसी और मुसाफिर बनाया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स ने कहा है कि इंतजार है कि नवाज शरीफ इंतखाबात में धांधली के सबूत कब पेश करेंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि PDM के एजेंडे की तैयारी के वक्त मुस्लिम लीग नून ने किसी का नाम नहीं लिया था और इस पर इत्तेफाक हुआ था कि किसी इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गुजरावाला जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर में बराह रास्त नाम सुने तो धचका लगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि बिलावल का बयान PDM का बयानिया एक ना होने का वाज़ेह सबूत है। अपने एक ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बिलावल ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद कर दिया है, जिससे साबित हो गया कि PDM जाती मफाद और इक़्तिदार परस्तों की बैठक है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। चौधरी शुजात छाती में इन्फेक्शन के बायस सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। वज़ीर आला ने चौधरी शुजात हुसैन की जल्द सेहतयाबी की दुआ की और डॉक्टर्स को उनके बेहतरीन इलाज मुआलजे के लिए हिदायत की। इस मौके पर रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी और सूबाई वज़ीर डॉक्टर मलिक भी वज़ीर आला के हमराह थे। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान खान बुज़दार कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक नौजवानों को बाइख्तियार बनाया है और नौजवानों पर सरमायाकारी पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन बनाएगी। लाहौर में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए यूथ अफेयर्स उस्मान डार से मुलाकात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि साबिक दौर में हुक्मरानों ने नौजवानों को नजरअंदाज किया और किसी हुकूमत ने नौजवानों पर इतनी सरमायाकारी नहीं की जितनी तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ दौर में हुई है। नासिन इस वक्त मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 16,242 है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 35,745 अफराद के टेस्ट किए गए और मजीद 1,376 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 30 अफराद जान की बाजी हार गए। और अब कुछ सूरत हाल आपसे शेयर करें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है, जहां मुतासर अफराद की तादाद 4,90,00,000 हो गई है, जिनमें से 12,38,000 से ज्यादा जान की बाजी हार गए, जबकि 1,49,00,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हो गए हैं। भारत में कोरोना वबा पर काबू नहीं पाया जा सका, रोजाना बड़ी तादाद में हलाकतें हो रही हैं। अमेरिका में मुसलसल 2 रोज के दौरान 1 लाख से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद मुतासर अफराद की तादाद 99,17,000 से तजावुज कर चुकी है और 2,40,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारत में 84,11,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 1,25,000 से ज्यादा जान की बाजी हार चुके हैं।
अमेरिका के सदारती इंतखाब के नताज में ताखीर के बायस कई अमेरिकी शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं। सदर ट्रंप के हामी वोटों की गिनती रोकने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि जो बाइडन के हामी फौरी नताइज चाहते हैं। मुतवक्के नताइज के मुताबिक एरिजोना, जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया जैसी अमेरिकी रियासतों में दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। फैसला कुन वोटों की गिनती का अमल अभी जारी है। कौन सा उम्मीदवार मैदान मारेगा, ये जानने के लिए पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अमेरिकी इंतखाब पर हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शहदाए जम्मू इस अज़म की तजदीद के साथ मना रहे हैं कि वो मज़मूम भारतीय मंसूबों को नाकाम बनाएंगे और अपने नाकाबिले तनसीख हक के खुदरादियत के हुसूल तक शहदा का मिशन जारी रखेंगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक महाराजा हरि सिंह की फोर्सेस, भारतीय फौजियों और हिंदू इंतहा पसंदों ने जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में नवंबर 1947 के पहले हफ्ते में पाकिस्तान हिजरत के दौरान लाखों कश्मीरी मुसलमान शहीद कर दिए थे। और अब बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात के हवाले से, जहां सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। जिला स्तौर में वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गन्नापुर ने खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की कुर्बानियों का सिला दिया। सूबा बनने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मसाइल हल होंगे। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत हमारी अवलीन तरजीह है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देकर तरक्की का सफर जारी रखेंगे। खेल के मैदान से सबसे